عارف چودھری صاحب، یہ جو سوال میں نے ان سے پوچھا تھا سافٹ انٹرونشن والا، یہ کسی آئینی طریقہ کار کے اندر تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک گریٹر ڈائیلاگ شاید اس کی گنجائش پاکستان میں موجود ہے. وہ اس کے لیے لیڈ حکومت وقت کو لینی چاہیے، پولیٹیکل فورسز کو لینی چاہیے، عمران خان نواز شریف کو مل بیٹھنا چاہیے تاکہ حل نکل آئے. کوئی اس کے علاوہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا راستہ ہوگا. تھوڑا سا میں بھی ایک مثال ایڈ کر دوں. اس میں انوالو تھے اور میرا بھی اس میں دخل تھا بعد میں کیس کا. وہ گلگت بلتستان کے معاملے میں ایک سول ایویشن والی پیٹیشن تھی رائے صاحب، جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی گلگت بلتستان کو ایک نیا قانونی اور آئینی نظام دیا جائے گا. یہ جنوری 2019 کی ججمنٹ تھی. اب آپ اندازہ کریں کہ اس ججمنٹ کو ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ملازمین کی طرف سے میں جو وہاں سفر کر رہے تھے ان کی طرف سے جو پیٹیشن ہوئی، اس میں یہ ہوا کہ جو چیف جسٹس تھے وہ اسی جس کے خلاف ہم نے وہاں کیس کیا ہوا تھا اسی کے مہمان تھے، اور اسی سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے اس کی ساری یعنی جو ہاسپٹیلٹی سے. تو جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے ملک صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ ہر جگہ نا لوگ کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے غیر متنازع ہوتے ہیں، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. رام جیٹھ ملانی راجہ صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، انڈیا میں وہ ایک بڑا نام تھا کہ لوگ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں متحارب ہوتی تھی تو ان پہ بڑا اعتماد ہوتا تھا. ہمارے ہاں ایسی شخصیات کئی سے میں نے توقع کی اور انہیں کہا بھی، اب نام ان کا کیا لوں، میرے دوست بھی بزرگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور صحت کے ایسے مراحل پہ ہیں. میں نے کہا آپ کیا کے چکر میں پڑے، کچھ تو اب مجھے رام جیٹھ ملانی یہاں چاہیے کہ کم از کم جس کو قانون کا پتہ ہو، آئین کو سمجھتا ہو، اور پارٹیاں کہے کہ جی یہ پارٹی یعنی جو وفاداری ہے یا پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس سے اباو ہے. لیکن ایسے لوگ نہیں مل رہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ سسٹم اگر اس کو واقعی چلا دیا جائے اور یہ سافٹ اور ہارڈ انٹرونشن والی بات ختم کر دی جائے، لوگوں کو یہ پکی بات معلوم ہو، یقین ہو جائے کہ جی ہم یہ سسٹم جو ہے اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہوئی، لوگوں کا اعتماد اس میں ہو جائے تو یقین مانے کوئی ضرورت نہیں، آپ کو ہر چیز صحیح ہو جائے گی. یہ ادارے بھی صحیح ہو جائیں گے، آپ کے ججز کے بنانے کا طریقہ کار میں آپ کو عرض کروں وہ بھی اسی یعنی وقت ہوگا. اب تو ہم سب پریشان ہیں کہ ایک جب جج بن جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ پوری اس کی ساری نسلیں جو ہے وہ جج یعنی بنتی ہیں اور کوئی رہ نہیں جاتا. آپ نے جج بنانا ہے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو. راجہ صاحب کو پتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کسی کو جج بنایا جاتا تھا اور وہ شخص اگر جا کے شکریہ ادا کرتا تھا چیف جسٹس کا کہ آپ نے مہربانی کی ہے میرا نام بھیجا ہے، تو چیف جسٹس اس کا نام وڈرا کر دیتا تھا. اب لوگ جو ہیں کہ جو جتنی یہ پولیٹیکل آپ کو پولرائزیشن نظر آتی ہے، سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار، الیکٹڈ نمائندگان کسی کے آگے جا کے جوڑیاں پھیلا رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، آگے کھڑے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی یعنی دریوزہ گری میں پڑ گیا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے انہیں خرید رہی ہیں، انہیں دے رہی ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کو وہ جو چاہیے تھا ایک کیلیبر ججز میں یعنی انڈیپینڈنس والا کہ کوئی انہیں اپروچ نہ کر سکے، کوئی ان سے اور پھر ایک اور بات بھئی آپ جب فیصلے کر رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنا منہ تو بند رکھے. اتنی زیادہ گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ آبزرویشن دیتے ہیں اور یقین مانیں یہ جھگڑے زیادہ تر آبزرویشنز کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طرف آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور لاؤڈ تھنکنگ جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے. میں نے جسٹس تھامس کلیرس جو تھا جو تھرگٹ مارکیٹ کی جگہ آیا، اس کی رائے صاحب ایک دفعہ یعنی اب پچھلے دنوں پتا چلا کہ اس نے کوئی ایک آبزرویشن دیا، کبھی بولا ہی نہیں. اسی طرح ان کے بہت لوگ ججوں کے فیصلوں سے سامنے آنے چاہیے، ججوں کی آبزرویشن سے زیادہ ان کے فیصلے بولنے چاہیے.